وہ زمانہ میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ سرکار کی امت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ امت پر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا سرکار کے صدقے سے۔ لیکن میں نے عرض کیا جب کوئی کام حد سے بڑھ جائے نا، اگر حد سے کوئی چیز آگے چلی جائے تو پھر فطرت بھی معاف نہیں کرتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما فی ہذہ الامت خسف و مسخ و قذف، فرمایا اس امت میں بھی خسف ہوگا، قذف ہوگا اور مسخ ہوگا۔ یہ خسف کا مطلب کیا ہے؟ خسف کا مطلب ہوتا ہے زمین میں دنس جانا، یعنی رات کو بستیاں سلامت ہیں، شہر آباد ہیں، صبح دیکھا نہ کوئی بستی ہے نہ بستی میں کوئی رہنے والا ہے، سب زمین میں دھنس چکے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں خسف۔ مسخ کسے کہتے ہیں؟ شکلوں کا تبدیل ہو جانا، رات بندے سوئے صبح اٹھے ہیں، کوئی خنزیر بنا ہوا، کوئی بندر بنا ہوا، کوئی گدھا بنا ہوا ہے، کوئی کچھ بنا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں مسخ، شکلوں کا تبدیل ہو جانا۔ ایک ہے قذف، قذف کا مطلب ہے آسمان سے پتھروں کا نزول ہونا۔ یہ پہلی قوموں پر عذاب آئے، فرمایا اس امت میں بھی یہ چیزیں ہوں گی، اس امت کو بھی زمین میں دھنسایا جائے گا، پتھروں کا عذاب نازل کیا جائے گا، اور ان کی بھی شکلیں تبدیل ہوں گی۔ فقال رجل من المسلمین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی ذالک، ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایسا کب ہوگا، ایسا کب ہوگا کہ لوگ رات سوئیں گے صبح اٹھیں گے شکلیں بدل جائیں گی، رات گھروں میں سوئیں گے صبح بستی کا بھی نام و نشان نہیں ہوگا، زمین میں غرق ہو چکی ہوگی، رات سوئیں گے صبح پتھروں کا عذاب نازل ہو کر وہ بستی بھی مٹ چکی ہوگی۔ آقا ایسا کب ہوگا؟ حضور نے فرمایا ایسا تب ہوگا اذا ظہرت القیان والمعازف وشربت الخمور، فرمایا ایسا اس وقت ہوگا جب سر عام بے حیائی اور فحاشی رجانی ہوگی، سر عام ہوگا، کوئی روکنے پوچھنے والا نہیں ہوگا، اور سر عام ڈانس ہوں گے، کنجریاں ناچیں گی۔ فرمایا جب سر عام عورت ناچنا شروع ہو جائے گی، گانے سر عام سنائے جائیں گے، بانسریاں بجیں گی، آلات موسیقی کا سر عام جب استعمال ہوگا، اور شربت الخمور جب سر عام شراب پی جانے لگے گی، فرمایا اس وقت میری امت پر بھی یہ عذاب نازل ہوگا۔ ڈرو خدا سے، کچھ ہوش کرو، کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پر چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ اگر اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں تو پھر اسلام کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی۔ یہ کون سے حقوق کی بات کر رہی ہے؟ وہ کون سا حق ہے جو اسلام نے عورت کو نہیں دیا؟ اس کی اوقات کوئی نہیں تھی، پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا، زندہ پیدا ہوتے ہی درگور کر دیا جاتا تھا۔ یہ اسلام نے حق دیا ہے کہ عورت کو زندگی ملی ہے، اس کا بدلہ نہیں دے سکتی۔ اسلام نے تیرے سر پر چادر اوڑھائی ہے، اسلام نے تو تجھے وراثت میں بھی حصہ دیا ہے، تجھے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا، اب اس کے بعد کون سا حق چاہتی ہے؟ یہ اسلام نے حق دیا ہے، گھر میں رہ کر تو اپنے خامد کی خدمت کر، اللہ پاک تجھے مجاہد فی سبیل اللہ جتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ اسلام نے حق دیا ہے۔ ایک ہماری وہ معزز خواتین کہ جن کی تربیت سرکار نے کی، پھر آگے ان کی اتنی بڑی بڑی عورتیں، بڑا بڑا کمال، بڑا بڑا کردار۔ حضرت ام خلاد سرکار کی ایک صحابیہ ہیں، آپ کا بیٹا شہید ہو گیا کسی جنگ میں، پریشان ہوئی لیکن اپنے آپ کو کپڑے میں لپیٹا، با پردہ ہو کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی۔ ایک بندہ کہنے لگا مائی تیرا بیٹا شہید ہو گیا اور تو پھر بھی اتنے اہتمام میں ہے کہ تیرے سر پر چادر ہے، با پردہ ہو کر آئی، بیٹا بھی شہید ہو گیا، اتنا صبر اور حوصلہ ہے
اتنا تحمل کہ باپ پڑتا ہے ابھی تک، کوئی واویلا نہیں، کوئی رونا دھونا نہیں، کوئی چیخنا چلانا نہیں، کوئی سر سے چادر کا اتارنا نہیں. تو مائی نے جو جواب دیا نا، تاریخ کے اندر سنہری الفاظ میں لکھا ہوا ہے. مائی کہنے لگی او بھائی، میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، شرم و حیا نہیں کھوئی. یہ ہیں ہماری مائیں، یہ ہیں ہماری بہنیں، یہ ہیں اسلام کی جو خواتین، ان کا کردار. پھر جب کردار عورت کا ٹھیک ہو نا تو پھر بیٹا غوث اعظم ہی پیدا ہوتا ہے، بیٹا نظام الدین اولیاء پیدا ہوتا ہے. سننا ذرا، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے پائے کے محدث، بر صغیر میں درس حدیث کی بنیاد رکھنے والی شخصیت، اتنا بڑا آدمی ہے. برکتم من برکات رسول اللہ. آپ نے اخبار الاخیار کے اندر لکھا ہے کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے دور میں قحط سالی ہو گئی، قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی، جانور مر رہے ہیں، انسان مر رہے ہیں. لوگ دعا کرتے ہیں، دعا بھی قبول نہیں ہو رہی. کہتے میں پریشان ہو کر اپنی امی جی کے پاس گیا، میں نے جا کر ان کے دامن سے ایک دھاگا لیا اور دھاگا لے کر میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. مولا، یہ اس عورت کے کپڑے کا دھاگا ہے جس عورت پر کبھی کسی غیر محرم بندے کی نظر نہیں پڑی. یہ اس عورت کے کپڑے کا دھاگا ہے. مولا، تجھے اس کا وسیلہ دیتا ہوں، بارش عطا فرما. ابھی آپ دعا کر رہے تھے، اللہ پاک نے فوراً آسمان سے بارش نازل فرما دی. یہ کردار ہی تھا نا کہ اللہ نے بھی جن کا حیا فرمایا، نیک عورت کے وجود کے ساتھ جو کپڑا لگا ہے، اس کپڑے کے ساتھ جو دھاگا ہے، اس دھاگے کی برکت سے اللہ پاک نے بارش کا نزول فرمایا. جب لوگ نیک ہوں گے، اللہ رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں گے، ہماری خواتین اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گی، تو اولاد بھی با عمل اور با کردار پیدا ہوگی. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا بڑا کمال، اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی ہے. لیکن جب ہم ان کے والدین کو دیکھتے ہیں، ان کی ماں وہ ہیں جنہوں نے ساری زندگی کسی نامحرم کو دیکھا ہی نہیں، کبھی کسی نامحرم کی بات سنی نہیں، کبھی کسی نامحرم کے ساتھ گفتگو ہی نہیں کی. اسی لیے تو ان کے ابا جی نے کہا تھا، سرکار غوث اعظم کے ابا جی سے، کہ میری بیٹی ہے، اس سے نکاح کرنا ہے، لیکن اس میں عیب ہے، وہ نہ سن سکتی ہے، نہ بول سکتی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے، نہ ہاتھ اس کے کام کرتے ہیں، نہ پاؤں اس کے کام کرتے ہیں. لیکن آپ نے کہا مجھے یہ بھی قبول ہے. یہ لمبا واقعہ میں اختصاراً عرض کر رہا، یہ بھی قبول ہے، مجھے قبول ہے. جب قبول کر لی نا تو نکاح کر کے آپ کے گھر آئیں، آپ اندر گئے، ایک حسین و جمیل عورت بیٹھی ہے، بھاگ کر واپس پلٹے، فرمانے لگے تو نے تو مجھے کہا تھا وہ بدصورت بھی ہے، نظر بھی نہیں آتا، بولتی بھی نہیں ہے، سنتی بھی نہیں ہے، ہاتھوں سے بھی لنجی ہے اور پاؤں سے بھی لنگڑی ہے، وہ تو خوبصورت ہے، تو نے تو مجھے یہ کہا تھا. آپ نے فرمایا سن، میں نے اسے نبینا کیوں کہا؟ نبینا میں نے اس لیے کہا کہ اس کی آنکھ نے کبھی کسی غیر محرم کو دیکھا ہی نہیں. میں نے گنگی اس لیے کہا کسی غیر محرم سے بات ہی نہیں کی. میں نے بہری اس لیے کہا کسی نے کسی بھی وقت اس نے کسی غیر محرم کی بات سنی ہی نہیں. یہ ہاتھ کسی غیر محرم کی طرف نہیں بڑھے، اس لیے میں نے کہا ہاتھوں سے بھی لنجی ہے، پاؤں کبھی غیر محرم کی طرف اٹھ کر نہیں گئے، اس لیے کہا میں نے لنگڑی ہے. تو جب مائیں ایسی ہوں نا تو پھر بیٹا غوث اعظم پیدا ہوتا ہے. جب مائیں بد کردار ہوں نا، وہ میرا جسم میری مرضی والی، تو پھر بیٹے بھی کنجر پیدا ہوتے ہیں، بے غیرت پیدا ہوتے، کیونکہ وہ حرامی ہوتے ہیں. تو ایسی مادنے در مادنے فولاد بن سکتی نہیں، بے عمل ماں با ادب اولاد جم سکتی نہیں. یہ لوہے کو کوٹنے سے جناب فولاد نہیں بن جاتا، جیسے لوہا کوٹنے سے فولاد نہیں نہ بنتا، ایسے ماں بے عمل ہو، بد کردار ہو تو بیٹا با ادب پیدا نہیں ہوتا. بیٹا پھر وہی پیدا ہوتا ہے جو اس کے منہ پر تماچے مارتا ہے. با ادب بیٹا اسی ماں کے بطن سے پیدا ہوتا ہے جس ماں کا اوڑھنا بچھونا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا اور جناب زندگی کے شب و روز اسلام کے مطابق گزرتے ہیں. اللہ کریم عمل کی توفیق عطا